عزیزان گرامی و بزرگان قدر، آج ایام ازاں ماہ محرم کی 5 تاریخ ہے۔ مسلسل عزا خانوں میں، محبان اہل بیت کے گھروں میں مجلسیں برپا ہو رہی ہے اور ائمہ اہل بیت کے چاہنے والے محبان اہل بیت اجر رسالت پیش کر رہے ہیں، اور واقعاً یہ ہونا بھی چاہیے کہ ایک فرش عزا جو ہماری قسمت میں آئی ہے، یہ بابرکت فرش عزا ہے۔ اس پر بیٹھنے سے ہمیں سہارا ملتا ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، ہلاکت سے بچنے کے راستے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرش عزا ہے جو بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اس کی عظمتوں کو سمجھنا ہوگا، اس کی بالغی کو سمجھنا ہوگا، اس کی بلندی کو سمجھنا ہوگا۔ اب جب بھی جہاں بھی فرش عزا بچھائی جائے تو ہر محب اہل بیت کا یہ فرض ہے کہ اس فرش عزا پر آ جائے۔ اگر اس کا کوئی عذر نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے، علیل نہیں ہے، تھکا ہوا نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہے، وہ خالی ہے اور اسے معلوم ہے کہ ایک جگہ فرش عزا بچھائی گئی ہے، تو اس محب اہل بیت کا یہ فرض ہے کہ اس فرش عزا پر جائے۔ اس لیے کہ یہ جو فرش عزا بچھائی جاتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے فلاں شخص نے بچھایا ہے، فلاں شخص کے گھر فرش عزا بچھائی گئی ہے، وہ اس سے ہمارے روابط اچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عذر کچھ اور ہونا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں، علیل ہے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے، یا کوئی اور بہت نہایت ضروری کام ہے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یہ جو فرش عزا ہے، اس کے بانیان جو ہے وہ ہم اور آپ نہیں، بلکہ اس کی حقیقی بانی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی فرش عزا پر آنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک مستحب عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے درجے میں تو مستحب ہوتا ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہی وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے دین اسلام کا ایک حکم ہے، جب ایک برادر مومن کسی برادر مومن سے ملے تو اسے چاہیے کہ پہلے سلام کرے۔ سلام کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر وہ سلام نہ کرے تو اسے کوئی اس کی سزا نہیں ملے گی، اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے سلام کر دیا تو اب دوسرے برادر مومن پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس سلام کا جواب دے۔ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ گنہگار کہلائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ عزاداری بھی ہے، یہ فرش عزا بھی جو بچھائی گئی ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اپنے پہلے درجے میں یہ مستحب ہے، لیکن اپنے دوسرے درجے میں آتے ہی یہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، فرضت العلم علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جب فرش عزا بچھائی جاتی ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ خالی بھی ہے، تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس فرش عزا پر آ جائیے، اس لیے کہ یہ ایک واجب عمل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس میں جو چیزیں بیان ہوتی ہے اس میں دین الہی بیان ہوتا ہے، احکام الہی بیان ہوتے ہیں،
فضائل محمد و آل محمد بیان ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے جس حدیث کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے، اس حدیث میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حسین منی و انا من الحسین، اور دوسرا حصہ احب اللہ من احب حسینہ و بغض اللہ من بغض حسینہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ تو اسی حدیث کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، اور محبت حسین علیہ السلام اور پیغمبر کی محبت حسین علیہ السلام سے کس طرح سے ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے پہلے تو ارشاد فرما دیا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور درمیان میں واو، اس کے بعد انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس حصے میں پیغمبر اکرم اور امام حسین علیہ السلام دونوں ہی کا درجہ برابر نظر آتا ہے، یعنی جتنا ذکر پیغمبر اکرم کا ہے اتنا ہی ذکر امام حسین علیہ السلام کا۔ لیکن اس کے دوسرے حصے میں پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو اور بڑھا دیا۔ احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، خدا اس کو دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے اس حصے میں حسین علیہ السلام کو اتنا کیوں بڑھا دیا؟ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ خداوند عالم اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، خداوند عالم اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کا کلمہ پوری امت اسلام پڑھتی ہے، آپ کو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ خدایا تو اس کو دوست رکھ جو مجھے دوست رکھتا ہو، خدایا تو اسے دشمن رکھنا جو مجھے دشمن رکھتا ہو۔ لیکن آپ نے یہاں محور اور بنیاد امام حسین علیہ السلام کی محبت کو بنا دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدایا تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، خدایا تو اس سے نفرت کرنا جو حسین سے نفرت کرے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ تو عجب نہیں، رسول خدا بڑھ کر آواز دے کہ اے نادان، تم نہیں جانتے کہ میں نے حسینیت کو کیوں معیار بنایا ہے۔ وہ میرے پاس جو آتے تھے، جب میرے پاس آتے تھے، میری بزم میں آ کر بیٹھتے تھے تو گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب اپنے والوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم رسول اللہ کا مذاق اڑا کر آ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا رسول کو ماننے والے ایسے بھی تھے جو ان کے سامنے تو ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور جب اپنے والوں میں جاتے تھے رسول خدا کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہی کی مذمت میں قرآن میں پورا سورہ منافقون نازل ہو گیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو خداوند عالم نے منافق کہا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو پیغمبر اکرم نے بتا دیا، دھوکے میں نہ رہنا کہ ساری دنیا کے مسلمان جو کلمہ گو ہے، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے میں دھوکہ نہ کھا جانا، کیونکہ معیار اور کسوٹی میں نہیں ہوں۔ اس لیے کہ میرے سامنے جو آ کر میرا کلمہ پڑھتے ہیں، جب وہ اپنے والوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم رسول کا مذاق اڑا کر آ رہے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے خود کو معیار نہیں بنایا بلکہ حسینیت کو معیار بنا دیا کہ اب اگر کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا ہو تو محمد کے معیار پر نہ پہچاننا بلکہ حسینیت کے معیار پر پہچاننا۔ جو حسین سے محبت کرتا ہوگا وہی سچا مسلمان ہوگا، اسی سے خداوند عالم بھی محبت کرے گا۔ کیوں معیار بنایا پیغمبر اکرم نے؟ تو اس کی دلیل بھی خود امام حسین علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ویسے اصحاب ملے،
نہ میرے بابا علی کو ویسے اصحاب ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ویسے اصحاب ملے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 آئے تھے ان کا نظیر لانے سے دنیا قاصر ہے، اس لیے کہ شب عاشور شمع بجھا کر امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جو جانا چاہے چلے جائے، لیکن یہ ایسے 72 تھے کہ اندھیرے میں بھی وہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد گرامی، پیغمبر اکرم نے بتا دیا معیار اور کسوٹی کیا ہے۔ اب ہم خود دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم نے اس محبت کو کس طریقے سے انجام دیا، کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کس طرح سے آپ عمل کو انجام دیتے تھے۔ تو کئی واقعات ملتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم کی محبت امام حسین علیہ السلام سے نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اب دیکھیے محبت پیغمبر اکرم امام حسین علیہ السلام سے۔ اب محبت میں امام رسول خدا اندر تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے سیدہ حسین مجھے بہت محبوب ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ گریہ کرے، اس کے گریہ کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم اس کا خاص خیال رکھا کرو۔ یہ پیغمبر کی محبت ہے حسین علیہ السلام سے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک مدرسے کے سامنے سے گزر رہے تھے، ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے جو امام حسین کی آواز سے مشابہ تھی، صرف شباہت تھی آواز کی، تو پیغمبر اکرم کو اس پر بھی محبت آ جاتی ہے کہ داخل ہوتے ہیں مدرسے میں اور استاد سے عرض کرتے ہیں کہ اس بچے کو نہ مارنا۔ تو وہ پوچھتا ہے کیوں، کیا وجہ ہے کہ اسی بچے سے آپ اتنا انس اور محبت جتا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اس بچے کی آواز میرے نواسے حسین سے مشابہ ہے، اسے نہ مارنا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس محبت کو کیا کہیں؟ کیا پیغمبر اکرم میں خواہشات جاگ گئی ہے؟ یہ جو محبت کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہے جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فعل کے بارے میں بھی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ جو کنکڑیاں پھینکی ہے یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ تو معلوم ہوا جو فعل انجام دیتے ہیں، جو قول انجام دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف حکم خدا سے۔ تو یہ محبت جذبہ نہیں ہے، احساسات نہیں ہے۔ اگر احساسات مان لے تو پورا دین اسلام زیر سوال آ جائے گا کہ احساسات کی بنا پر اس دین کے قوانین کو معین کر دیا پیغمبر اکرم نے۔ اب ایسے ہی محبت دیکھیے پیغمبر اکرم کی، حالت نماز میں ہے، سجدے میں ہے۔ اب سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام دوش رسول پر آ جاتے ہیں۔ اب عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ خداوند عالم کی۔ سجدہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ خداوند عالم کے لیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام دوش رسول پر آ گئے اور رسول خدا انہیں اتار بھی نہیں رہے ہیں جب تک خود اپنی مرضی سے
جب تک خود اپنی مرضی سے امام حسین علیہ السلام اتر نہ گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام اترے ہیں، اس وقت تک پیغمبر اکرم 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کہہ چکے تھے، یعنی 72 کی عدد کا انتظار امام حسین علیہ السلام کو تھا۔ جب 72 کی عدد پوری ہو گئی، جب کربلا والوں کی عدد پوری ہو گئی، امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ صلوات اللہ۔ تو یہاں پیغمبر اکرم کو چاہیے تھا حسین علیہ السلام کو اتار دیتے، نماز کو جاری رکھتے، لیکن جب تک امام حسین علیہ السلام اتر نہیں گئے، پیغمبر اکرم نے انہیں اتارا نہیں ہے، تو معلوم ہوا جب تک امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی پشت پر تھے، اس وقت تک پیغمبر کے ذہن میں یہ تھا کہ میری پشت پر حسین ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب پیغمبر کے ذہن میں حسین آئے تو پیغمبر کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، تو معلوم ہوا عبادتیں اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہو۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں موجود نہ ہو، چاہے کتنے ہی سجدے کر لیے جائے، وہ سجدے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اس محبت کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نواسے کی محبت میں بندگی خدا کو مؤخر کر دیا؟ اگر یہ کہہ دیا تو سارا دین اسلام زیر سوال آ جائے گا، اس لیے کہ ان میں جذبات تھے، انسانی جذبات، اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ وحی کے تابع ہیں، ان کا فعل اور عمل، تو ہمیں یہ ماننا ہوگا یہ جو فعل انجام دیا ہے یہ حکم خدا سے انجام دیا ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا قول اور فعل وحی الہی کے مطابق ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دین کے معاملات میں وحی کے مطابق عمل کو انجام دیتے تھے، اور دیگر اوقات ہم انسانوں کی ہی طرح رہتے تھے، ان سے بھول چوک بھی ہوتی تھی اور نسیان بھی ہوتا تھا۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی طرح کے غلط واقعات گڑھے گئے ہیں تاریخوں میں، جن سے عظمت پیغمبر کو گھٹایا جا سکے، عظمت پیغمبر کو کم کیا جا سکے، اور وہ عظمت پیغمبر کم کرنے کے لیے نہیں بلکہ دشمنی اہل بیت میں، تاکہ اہل بیت کی شان کو کم کیا جا سکے، اس لیے کہ جیسے جیسے عظمت پیغمبر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے عظمت اہل بیت بھی بڑھتی جائے گی، لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ عظمت رسول کو ہی گھٹا دیا تاکہ اہل بیت کی عظمت خود بخود گھٹا سکے۔ کیسے کیسے واقعات کہ پیغمبر اکرم نے راستے میں دیکھا کہ چند عرب جو کھجور ہوتی ہیں، کھجور پر کھجور کی ڈالیوں کو ڈال رہے ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے ایسا عمل کرنے سے کھجور جو ہے جلدی پک جاتی ہے۔ دیکھیے خود پیغمبر اکرم خود عرب ہے، کیا عرب کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کھجور کیسی پکائی جاتی ہے؟ تو یہ رسول کی عظمت کو کم کرنے کے لیے ایسے واقعات گڑھے جاتے ہیں۔ خود خداوند عالم ان کے علم کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے انہیں تمام چیزوں کا علم دے دیا، تو دنیا والوں نے جو بھی علم حاصل کیا ہے نبیوں سے ہی حاصل کیا ہے، تمام علم نبیوں سے ہی ہم تک پہنچا ہے، تو یہ نبیوں کے تو سردار ہے، چاہیے کہ ایک نبی سے ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ ان کی عظمتوں کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اور ایک واقعہ تو ایسا بیان کیا ہے جو ہم ایک عام انسان کے لیے بھی نہیں بیان کر سکتے۔ کس طرح کا کہ ایک شخص
اونٹ پر سوار ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے اونٹ کے کتنے پیر ہیں، تو وہ شخص اونٹ سے نیچے اترتا ہے اور اپنے اونٹ کے پاؤں کو گنتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے اونٹ کے 4 پیر ہیں۔ جو چیز 2 اور 2 4 جیسی ہو، کیا اس کا سوال کرنا بیہودہ نہیں لگتا؟ مسخرہ پن نہیں لگتا؟ مذاق اڑانا نہیں لگتا؟ ہم کسی عقل مند انسان کے لیے ایسا واقعہ نہیں کہتے، یہ لوگ رسول کی شان میں ایسے ایسے واقعات گڑھتے ہیں تاکہ رسول کی شان کو کم کیا جا سکے، صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ رسول خدا معاذ اللہ جو دین کے کام ہوتے تھے ان میں تو وہی نازل ہوتی تھی، اور جو دیگر کام تھے وہ وہی کے بغیر، یعنی اس وقت وہ نبی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر اس طرح سے ہے تو اس طرح سے تو پورا دین ہی زیر سوال آ جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے اگر وہ دین کے اگر ان میں نسیان ہو سکتا ہے دین کے کوئی احکام بتانے میں، کوئی وحی پہنچانے میں انہوں نے غلطی کر دی، تو ہمیں ماننا ہوگا یہ جو پیغمبر ہے یہ صرف اور صرف نبی ہے، چاہے دین کے پیغام پہنچا رہے ہو چاہے نہ پہنچا رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد تو اب یہ جو پیغمبر کی محبت ہے حسین علیہ السلام سے، یہ خواہشات نہیں ہیں، بلکہ یہ جو پیغمبر نے کہا احب اللہ من احب حسینہ و بغض اللہ من بغض حسینہ، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، خدا اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے۔ یہ بالفاظ دیگر خداوند عالم رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے۔ بس عزیزان گرامی، اسی محبت کے حوالے سے کل کی مجلس میں بھی ذکر ہوگا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ محبت حسین کا تقاضا ہے کہ اس ایام اعظم میں اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے فرش عزا پر تشریف فرما ہیں۔ فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو حسین کی مادر آتی ہے، سیدہ طاہرہ آتی ہے، وہ ہم سے کئی زیادہ فضائل جانتی ہے، وہ بس اپنے لال کے مصائب سننے آتی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج 2 ننھے مجاہد کے مصائب جو منسوب ہے 5 تاریخ سے، ہاں عزاداروں، جناب عبداللہ جو مدینے میں موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا آپ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا تو مجھے بڑا ملال ہوگا، آپ میرے 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیے تاکہ جب کوئی مصیبت کا وقت پڑے تو یہ آپ پر میری طرف سے قربان ہو سکے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب عبداللہ گھر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھا جناب زینب بیٹھی ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں زینب کیا بات ہے، اے دختر سیدہ کیا بات ہے، خاموش بیٹھی ہو؟ جناب زینب کہتی ہے کہ تم تو جانتے ہی ہو حسین نے سفر کا ارادہ کیا ہے اور میں نے کبھی اپنے بھائی کو چھوڑا نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا ہے اے بہن میں ضرور تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا، لیکن تم پر عبداللہ کا بھی حق ہے، پہلے ان سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں اے زینب میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا، تم جاؤ اور اپنے بھائی کی نصرت کرو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ مدینے سے نکل کر مکہ پہنچتا ہے، 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوتا ہے اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوتا ہے۔
आज़ादारान मज़लूम करबला, वो वक्त भी आया कि शब आशूर आती है। एक मरतबा लश्कर वालों में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गुफ्तगू होती है। जनाब ज़ैनब अर्ज़ करती है, भैया भैया क्या हुआ? कहते हैं, बहन ज़ैनब बस एक रात की मोहलत मिली है, कल कुर्बानियों का दिन है। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, बीबियों ने खैमों में सुना कि कल कुर्बानियों का दिन है। हाँ आज़ादारों, मुअर्रिखीन की रसाई खैमों तक तो नहीं है, लेकिन तसव्वुर की रसाई हर जगह है। अरे तसव्वुर ये कहता है कि खैमे में बीबियाँ अपने बच्चों को तैयार कर रही है। हर बीबी अपने बच्चे से कह रही है, ऐ मेरे लाल, कल नबी ज़ादे पर कुर्बान होने का दिन है, कल तुम हुसैन पर पहले कुर्बान हो जाना। हर बीबी कह रही है, ऐ बेटा कल तुम पहले कुर्बान होना, बनी हाशिम को पहले ना जाने देना। हाँ आज़ादारों, जनाब ज़ैनब भी अपने नौनिहालों को तैयार कर रही है और कह रही है, ऐ औरा मोहम्मद, कल तुम अपने चचा पर कुर्बान, अपने मामू पर कुर्बान होने जाना है, कल तुम्हें भी अपने मामू पर कुर्बान होना है, हुसैन पर कुर्बान होना है। आज़ादारान मज़लूम करबला, जनाब ज़ैनब कहती है, ऐ मेरे शहजादों, तुम्हें दोहरा दर्जा हासिल है। अरे तुम्हारे दादा जाफर तैयार है और नाना हैदर कर्रार है। अरे जब रंग में जाना तो शुजाअत के जौहर दिखाते रहना। आज़ादारान मज़लूम करबला, वो वक्त भी आया, रोज़े आशूर आता है, असहाब आइज़ा शहीद होते हैं। जब सब शहीद हो चुके, एक मरतबा जनाब ज़ैनब भाई की खिदमत में आती है और खामोश खड़ी है। इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब कुछ कहना चाहती हो? एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है, हाँ भैया कुछ कहना है, और इस एतबार से कहना है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब कहना क्या चाहती हो? एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया आप देख तो रहे हैं, जो रन में जाता है वो वापस नहीं आता। अरे मैं अपने साथ अपने 2 बच्चे लाई हूँ, मैं चाहती हूँ आप इन्हें भी रन की इजाज़त दे दे। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब तुमने ये क्या मांग लिया? आज तो कुर्बानियों का दिन है, अरे मैं मना भी नहीं कर सकता। आज़ादारों, वो वक्त भी आया, जनाब ज़ैनब ने नन्ही तलवारें 2 नन्हे मुजाहिदों के हाथ में दी, आरास्ता किया, वला अब्बास ने घोड़े पर सवार किया। एक मरतबा ये दोनों नन्हे मुजाहिद रन की तरफ चले। अरे इस तरह से जिहाद करते हैं कि एक भाई जिहाद करते करते लड़ते लड़ते फुरात की तरफ बढ़ता है, दूसरा भाई आवाज देता है, ऐ भैया जरा ख्याल रहे, अली असगर खैमे में प्यासा है, सकीना खैमों में प्यासी है, पानी ना पीना। आज़ादारों, लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होते हैं और मोहम्मद नन्हे शहजादे घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाते हैं, आवाज देते हैं, आका गुलामों की खबर लीजिए। आज़ादारान मज़लूम करबला, बस मुख्तसर वक्त में मजलिस तमाम। एक मरतबा जनाब अब्बास बढ़ते हैं रन की तरफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़ते हैं। क्या देखा, 2 नन्हे लाशें जमीन पर पड़े हैं। एक लाशे को हुसैन ने उठाया, एक लाशे को अब्बास ने उठाया। अब खैमे के पास आए, सहने खैमों में दोनों लाशें रखे। अरे फिजा खैमे में आती है, ज़ैनब से अर्ज करती है, शहजादी आपके फर्जंद लौट आए हैं। अब जुमला सुनिए, ज़ैनब क्या कहती है, अरे क्या मैंने उन्हें वापस लौटने के लिए भेजा था? मैं क्यों देखूं? आज़ादारों, फिजा कहती है, ऐ शहजादी देख तो लीजिए कि किस आलम में आए हैं। अब जो सहने खाना में देखा, 2 नन्हे लाशें पड़े हुए, सर सजदे में झुका दिया। मेरे बच्चे इस्लाम पर काम आ गए, हुसैन पर शहीद